میں ہوں رابعہ الربا اور آج ہم جس ڈرامہ سیریل پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کابلی پلاؤ۔ باپ بنا برقعے میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہے۔ مصنف ظفر معراج نے یہ جملہ اپنی فیس بک وال پہ لکھا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ لباس فیصلہ سازی کا محتاج نہیں ہوتا، حالات کیسے بھی ہوں انسان کا کردار اس کی شناخت بنتا ہے۔ ڈرامہ کابلی پلاؤ کی خوشبو سرحدوں پار دور دور تک پھیل چکی ہے۔ جنگ اور امن سے معاشرے، انسان، خاندان، تہذیب، نفسیات، معاش، زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے یہ سمجھنا ہو تو کابلی پلاؤ کا ایک ایک مکالمہ آپ کے دل پر نشتر کا کام کرتا ہے۔ کابلی پلاؤ ڈرامائی تکنیک، اداکاری، حقیقت نگاری، معاشرے کی عکاسی ہر طرح سے داد وصول کر چکا ہے اور ان چند ڈراموں میں شامل ہو چکا ہے جو فن کا شاہکار ہوتے ہیں۔ ہم بات کریں گے مکالمہ اور کہانی پہ، کیونکہ مختلف تہذیبوں کی بات ہے۔ ایک افغانی تہذیب ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے اور لوگ پاکستان میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ وہاں سے خیبر پختونخوا کی سرحد پاس ہے تو مہاجرین زیادہ تر وہیں آباد ہوئے۔ خیبر پختونخوا اس اعتبار سے عبوری تہذیب کا حامل ہے، لہٰذا کہانی سیدھا لاہور پہنچتی ہے، جو بلا شبہ کسی حد تک باقی ملک کے نسبت امن کا گہوارہ ہے، اور اگر چلیں اندرون لاہور تو ان کی اپنی ہی دنیا ہے۔ جہاں تک ہمارا مشاہدہ ہے، یہ جگہ جذبات کے عروج کا گھر ہے۔ یہ لوگ ہضم کرنے پہ آئیں تو ہاتھ ہی نگل لیتے ہیں، یہ تسلیم نہ کرنے کی بات ہو تو چونٹی کو بھی رستہ نہیں دیتے، لہٰذا بات کا بیان یہاں سے بہتر اور پرتاثیر کہاں ہوگا۔ یہ ریت، یہ رواج، یہ ناز، یہ اتوار سب امن کی علامت ہوتے ہیں۔ امن کا دوسرا مطلب ہوتا ہے بہتر معاش، جو یہاں ہے، اس لیے ان کو کسی عام پکانے والے کے کھانے میں عیب نظر آتا ہے، مگر جنگ میں 2 وقت کا کھانا نعمت لگتا ہے۔ یہ امن پسند جگہ کے رہائشی کی طرح اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ تمہید کے بعد بات کرتے ہیں کہانی کی۔ مشتاق کہانی کا مرکزی کردار اچانک بن جاتا ہے جب ایک افغان مہاجر لڑکا مردان آئی تبلیغی جماعت میں اپنی بہن کے رشتے کی بات کرتا ہے جو بیوہ ہے، شادی کے لیے کوئی نہیں مانتا۔ وہی لڑکا ایک ٹھیلے پہ کابلی پلاؤ فروخت کرتا ہے۔ مشتاق وہ کابلی پلاؤ شوق سے کھاتا ہے۔ ایک دن لڑکا ٹھیلا نہیں لگاتا تو مشتاق سمجھاتا ہے کہ کاروبار میں چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ مشتاق یعنی حاجی صاحب ایک سیلف میڈ انسان کے طور پہ کاروبار کی بنیاد بھی رکھتے ہیں اور اس کو اتنی وسعت دیتے ہیں کہ کپڑے کے کاروبار میں ان کا ایک نام، ایک مقام بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے والدین کے بعد سب بہن بھائیوں کی شادی کی، ان کے کاروبار سیٹ کیے، غیروں کے کاروبار سیٹ کرنے میں مدد کی۔ زندگی کے اس میلے میں اسے اپنی شادی کا وقت ہی نہیں ملا۔ نصف صدی گزر جانے کے بعد اس نے کاروبار اور گھر بار بھی اپنے چھوٹے بھائی اور اس کے خاندان کے حوالے کیا اور خود تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکل گیا۔ باپ کا انتقال اس کی کم عمری میں ہی ہو گیا تھا۔ بیوہ ماں نے کپڑے سی کر گزارا کیا۔ اسے اپنی ماں کی جوانی کا پل پل یاد ہے اور وہ روز ماں کی قبر پہ جاتا ہے۔ اس کی ایک محلے دار خاتون شمیم اس سے محبت کرتی ہے، لیکن مشتاق اسے جوانی میں ہی کہہ دیتا ہے کہ وہ شادی کر لے، مگر وہ اس کے انتظار میں شادی نہیں کرتی۔ شمیم نے خود کو مشتاق کی بیوی مان لیا ہوا ہے۔ ڈرامہ ہو یا زندگی، محبت کی جنگ میں عورت ہی تنہا رہ جاتی ہے۔ مشتاق کے خاندان میں بہن بھائیوں کے بچے جوان ہو چکے ہیں۔ ایک بہن اپنے گھر میں نارمل زندگی گزار رہی ہے، دوسرے کی بیوی ذہنی بیمار اور دوسری کا شوہر ذہنی بیمار اور لالچی ہے۔ اس کی بیوی بھانج ہے اور وہ اسے نکاح میں رکھ کر ان سب پہ احسان کر رہا ہے، لیکن ڈرامہ بتائے گا کہ اس کی بیوی نہیں، وہ خود بھانج ہے، کیونکہ جس انسان کے اپنے اندر کمی ہو اس کی آواز سب سے زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اس سارے منظرنامے سے نکل کر جب مشتاق مردان میں اس کابلی پلاؤ فروخت کرنے والے کے گھر پہنچتا ہے، وہاں ایک مہاجر گھرانے کی مجبوریاں اور مشتاق کے سخی پن کا ظرف مقابل آ جاتے ہیں۔ وہ باربینا کے بھائی کے علاج کے لیے 2 لاکھ دے دیتا ہے اور یوں ہی کہہ دیتا ہے کہ اب باربینا اس کی امانت ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بیوہ عورت شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر باربینا کے سر پہ یہ احسان چڑھ جاتا ہے۔ وہ اس کے مطابق فیصلہ لیتی ہے کہ وہ مشتاق سے ہی نکاح کرے گی۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جب برقعے میں لپٹی عورت کی قوت فیصلہ سامنے آتی ہے۔ یہاں بہت سے سین ایسے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے ایک باپردہ عورت اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، جبکہ لاہور کی ماڈرن مادہ پرست خواتین اپنا فیصلہ آپ نہیں کر سکتیں۔ ان کے گھر کے مرد جو فیصلہ کر دیں وہی ان کی منزل ہوتا ہے۔
حالات کی ڈگر سے حاجی صاحب زندگی کی ڈگر میں بے یقینی سے شامل ہو جاتے ہیں اور باربینا مشتاق کو پوری سچائی کے ساتھ شوہر قبول کر لیتی ہے، بلکہ اس کا دل بھی جیت لیتی ہے۔ پھر ہوتا یوں ہے کہ رشتہ اتنا مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ اس کے اور شوکت کے درمیان ایک نہیں کئی رشتے ہیں۔ باپ کی کمی کے وقت وہ موجود ہوتا ہے، بھائی کی ضرورت ہو تو موجود ہوتا ہے، دوست بن کر موجود ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے رشتے کی اصل وسعت کو سمجھاتا ہوا مکالمہ ہے۔ باربینا اسے بات کرتے ہوئے کپڑے نہیں، لفظ لباس استعمال کرتی ہے جو قرآن میں میاں بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ڈرامے نے میاں بیوی کے روایتی تعلق سے اوپر اٹھ کر اس کو وسعت میں استعارہ کیا ہے۔ کہانی میں عروج و زوال اور پرانے کینے در آنے کا یہی وقت ہے، اور افسوس کی بات یہی ہے کہ خوشحالی سب سے پہلے اپنے ریت رواج آپ متعین کرتی ہے، جس کے مطابق مشتاق سب کے لیے مجرم سا بن جاتا ہے۔ ریل کی سیٹی کی طرح یہ ڈرامہ ہمارے ذہنوں میں اپنے نقش چھوڑ جائے گا۔ ایک اہم نکتہ: پردہ اگر عورت کی عزت اور حفاظت کا ضامن ہے تو یہ کہانی کی نفی کر رہا ہے۔ پردہ اگر عورت کی عزت اور حفاظت کا ضامن ہے تو یہ کہانی اس کی نفی کر رہی ہے۔ پردہ اگر عورت کے لیے قید ہے تو یہ کہانی اس کی بھی نفی کر رہی ہے۔ پاکستانی ڈرامے میں شاید پہلی بیوہ اور ٹوپی برقع پہننے والی ہیروئن دکھائی گئی ہے۔ یہ ایک پورا سچ جو ظفر معراج نے بہت سادگی سے لکھ دیا ہے۔ تم قتل کرتے ہو، ہم ذلیل کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ مکالمہ ہماری تہذیب کی چغلی کھاتا ہے۔ ایک مکالمہ مردان سے چلتا ہے اور اب لاہور سے ہوتا ہوا کراچی تک پہنچا ہے۔ ممکن ہے یہ پورے سماج کے چہرے سے پردہ ہٹا دے۔ کہانی تو منفرد ہے ہی، مکالمے بہت ہی اعلیٰ ہیں، زندگی کے فلسفوں سے بھرپور، تہذیبوں کا تقابل اور گہرائی سے بھرے ہوئے۔ ایک ایک مکالمہ ایک ایک کہانی ہے۔ کابلی پلاؤ کی خوشبو اور ذائقہ تک ڈرامے میں محسوس ہو رہا ہے۔ کہانی کے تقاضوں کے مطابق اسکرپٹ 3 زبانوں اردو، پشتو اور پنجابی میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس داد کے الفاظ نہیں ہیں۔ پوری ٹیم نے پوری دنیا سے اتنی داد وصول کر لی ہے کہ لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ بے شمار سماجی ٹیبو توڑنے اور سماج کو اس کا چہرہ دکھانے پہ محبت اور داد کو خوشبو سے ہی پہچاننا ہوگا کہ کابلی پلاؤ آج کے دور کا وار اینڈ پیس ہے۔